بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایمانیات۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے توحید کی اہمیت اور اثرات۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، دیکھیں گے کہ توحید کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اثرات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ہے کہ دنیا کو بنانے والا اور اسے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیار میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ جیسا قرار دینا شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی گناہ کی برائی اور مذمت بیان کی گئی ہے۔ پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں مطلق یعنی کہ یکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ذات، صفات اور اختیارات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اسی ہی سے مانگیں اور اس کی نازل کردہ دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تو ان سے کہتے، اے لوگوں، تم اگر یہ قرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کیا ہے کہ عقیدہ توحید تمام اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تک آپ اس چیز پہ یقین نہیں رکھیں گے آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ توحید کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اور ہر چیز اس ہی کی پیدا کی ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کی بے شمار نعمتیں پانے کے بعد ہم پر جو ہے اس کے حقوق ادا کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا خاص فضل عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں کہ عقیدہ توحید پر صدق کے دل سے ایمان لانے سے انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت کے کام سدھر جائیں گے۔ ایسے شخص کو ہر در پر جھکنا نہیں پڑتا اور نہ ہی اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ شخص مالی معاملات میں بھی کسی کا حق نہیں مارتا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ اسٹوڈنٹس ہم نے پڑھا عقیدہ توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت، وضاحت اور اثرات، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم مشق کریں گے۔